عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے شہباز گل کے فوج کے متعلق متنازع بیان سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے اس پر اب اس کو تسلیم کیا ہے کہ شہباز گل نے جو بیان دیا، جو گفتگو کی، جو بات کی وہ غلط تھی۔ اس کے اوپر فائنلی عمران خان صاحب نے کھل کر اب بات کی ہے، اور یہ بات انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن پر، ایک نجی چینل پر انہوں نے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے دوران انٹرویو انہوں نے یہ بولا، اور یہ بھی ساتھ دیگر باتیں بھی بولیں کہ شہباز گل کو کپڑے اتار کر مارا پیٹا گیا۔ بہرحال اس کے اوپر تجزیہ لیں گے، بات کریں گے۔ فیصل قریشی سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ اس وقت ان کانورسیشن ہے۔ بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے ٹائم کے لیے۔ میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ شہباز گل کے بیان پر خان صاحب نے کچھ دوری اختیار کی ہے، مگر اس بات کو کرنے میں اب کافی دن لگائے ہیں۔ میرا سوال آپ سے اس وقت یہ ہے کہ کیا خان صاحب کا شہباز گل کے بیان سے دوری اختیار کرنا کافی ہے، یا پھر اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا؟ السلام علیکم۔ میں آپ سے سوال کا جواب میں پھر سوال ہی کروں گا، کس کے لیے کافی ہے؟ ان کے چاہنے والوں کے لیے یا انصاف کے لیے؟ بڑا ضروری سوال ہے۔ تحریک انصاف کے لیے obviously فیصل صاحب، ان کے لیے تو بہت کافی ہے۔ ان کے لیے تو یہ کہہ دینا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، وہ بھی کافی ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے لیے تو کوئی بھی اشارہ مل جائے یا کوئی بھی ایک بہانہ مل جائے جسے وہ کہہ سکیں گے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے بہت کافی ہے۔ باقی انسانیت کے لیے کافی ہونا وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن کافی ٹائم لگ گیا نا، کافی جو دیر ٹائم آیا اس میں، اس پر آپ کیا کریں گے کہ بہت دیر کے بعد کافی دن لگا دیے انہوں نے یہ بات کہتے ہوئے؟ وہ سمجھ آتے آتے دیر لگ جاتی ہے نا، سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ ان کو۔ لیکن اگین وہی والی بات، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو فالوئنگ ہے نا، وہ ایک یوں سمجھ لیجیے کلٹ فالوئنگ ہے۔ ان کے پاس آپ لاکھ کہہ لیں کہ بھائی کرپشن ہوئی، یہ کرپشن کی چلیں ثبوت نہ بھی کہیں کہ جی کام ناکارہ ہوا، کسی نے کوئی کام نہیں کیا، بے ایمانی ہوئی، کہتے ہیں صاحب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، عمران خان ایماندار ہے۔ تو اگر شہباز گل صاحب کو وہ اڑا کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کا کام چلتا رہے گا، اور ان کی جو فالوئنگ ہے وہ بھی خوش رہے گی اس کے اندر۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن حقیقت ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو بہترین ہے صاحب، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں خان صاحب، وہ اپنی دور حکومت میں کچھ بھی نہ کریں، یعنی کہ جو کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ بھی کر دیا، اور بعد میں کہتی میں کیا کروں، میری جیب میں کھوٹے سکے تھے۔ اور پوری ایک مومنٹم چلی ہوئی اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ جی قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ ان کی جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں، تو عمران خان نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اور عمران خان کے پاس کھوٹے سکے تھے، عمران خان کا کیا قصور ہے؟ تو وہ تو بڑے مزے میں ایسے ہاتھ جھاڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب پی ٹی آئی کے لیے بالکل صحیح ہے، ہاں اگر انصاف کے حساب سے دیکھیں، کامن سینس کے حساب سے دیکھیں تو بالکل غلط بات ہے۔ لیکن اس طرح سے فیصل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جیسے کہ اب ان کا اب کھل کر انہوں نے بات بھی کی، چاہے چلیں دیر لگائی، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے خاموشی توڑی۔ پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جب عدالتی کارروائی ہوتی ہے فواد چودھری صاحب بھی وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم پھر کیا مطلب لیں؟ کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں اگر وہ شہباز گل صاحب کو بالکل چھوڑ دیں گے نا، تو اگین دیکھیے پی ٹی آئی کی پوری سیاست اس وقت جو ہے اس کا نہ ریاست سے تعلق ہے، نہ قوم سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، اس کا تعلق صرف دو چیزوں سے ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کس طرح گرپ میں رہیں، اور کس طرح یہ اپنے آپ کو بری زباں کر کے دوبارہ طاقت میں آ جائیں۔ تو فواد چودھری صاحب چلے گئے دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ہم نے بندے کو بالکل نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ آج کل دیکھیے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اس کو پکڑ لیا، اس سے بیان دلوا دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو لوگ کہیں گے نہیں یار یہ تو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ 3-4 دن پہلے ایک تھوڑا وہ شور اٹھا تھا کہ انہوں نے شہباز گل کو بھی چھوڑ دیا، کوئی پوچھنے نہیں آیا، تو دکھانے کے لیے پوچھنے چلے گا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ سب جسے آئی واش کہتے ہیں نا، تو آئی واش ہے۔ اصل میں تو انہوں نے کسی نہ کسی کو ہر وقت اسکیپ گوٹ جو کانسیپٹ ہے نا، کہ اگر آپ کے پاس وہ بلی چڑھانی ہو 6 بکریاں تو ایک بکری کو آپ بلی چڑھا کے باقیوں کو بچا لیتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے فارغ کیا، علیم خان صاحب کو انہوں نے فارغ کیا، جو ہر موقع پہ ہر واقعے پہ انہوں نے کسی نہ کسی کو، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری اس طرح کی ہے کہ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، کوئی اتنا دھچکا نہیں لگا ہوا کسی کو بھی، جو لوگ سمجھ رہے ہیں سیاست کو وہ جانتے ہیں کہ یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ جو سمجھ رہے سیاست، جو سمجھ رہے پی ٹی آئی کی سیاست کو، نارمل سیاست میں ایسا کبھی نہیں ہو بھائی، یہ تو صرف پی ٹی آئی کی خصوصی سیاست ہے۔ اچھا اب یہ بلیم گیم کا سلسلہ فیصل صاحب یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہم دیکھتے ہیں ایک سچویشن پوری بلٹ اپ ہوتی ہے کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے کارکنان کا اداروں کے خلاف مہم چلانا، پھر جب تحقیقات کی بات ہے تو پھر اس مہم میں بھارت پر الزام لگا دینا، انکشاف کرنا، یہ کتنی فکر مندی والی بات ہے یا یہ بھی سوچنے والی بات ہے؟
نہیں، بالکل فکر مندی کی بات نہیں ہے. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ یہ ایک کلٹ فالوئنگ ہے، کلٹ ہے، تو کلٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کو ایک کوئی نہ کوئی دشمن چاہیے ہوتا ہے جس کے خلاف مسیحا بچانے کے لیے آتا ہے. تو پہلے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب دشمن تھے، جب وہ نہیں چلا تو صرف نواز شریف صاحب دشمن تھے، بیچ میں نے زرداری صاحب کے خلاف بولنا چھوڑ دیا تھا. جب وہ نہیں چلا تو انہوں نے اب پوری کی پورے پاکستان کو دشمن کر دیا ہے، یعنی کہ پوری جو ریاست ہے، جج دشمن، جرنیل دشمن، بیوروکریسی دشمن، پاکستان میں رہنے والے پاکستانی دشمن، خالی ایکسپیٹس ان کے چاہنے والے ہیں، اور پاکستان میں جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ انسان ہیں، جو ان کو نہیں مانتے اس کے خلاف جو چاہیں جس قسم کا فتویٰ مار سکتے ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ابھی نہ کہیں جائے گا نہ کمزور ہوگا، اور ماضی کی سیاست سے مختلف ہے، لیکن ماضی میں بھی بلیم گیم تو چلا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا. نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو 5 سال جیل میں بند رکھا، پھر مشرف صاحب نے دونوں کو باہر نکال دیا، جیل میں بند رکھا. تو یہ کام تو پرانا ہے. عمران خان صاحب نے خود یہ کام کیا تھا نا بھائی، نواز شریف کو اور مریم کو اٹھا کے بند کر دیا تھا، انہوں نے تو یہی کام کیا. چیمہ کو سال بھر 2 سال کتنے سال بند رکھا انہوں نے. تو یہ تو پرانی ہماری روایت ہے انفارچونیٹلی. میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں، بد نصیبی کی بات ہے، لیکن یہی رہے. اور جو دکھ ہوتا ہے نا دوست، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حکومت آ کے کہتی ہے کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں اور ہم سے بہتر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انصاف کا پاسبان کوئی نہیں ہے. لیکن کسی نے آج تک اپنے دور حکومت کا آڈٹ نہیں کیا. ہر کوئی گزرے 10 سال پرانے کیس، 20 سال پرانے کیس، 5 سال پرانے کیس، ان میں کیا رکھا ہے وہ تو کر کے نپٹ کے جا چکے نا. کوئی یہ نہیں کرتا کہ یار میں اپنی گورنمنٹ کی آڈٹ کروں. آڈیٹر جنرل کا ایک آفس ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ اس وقت جو ٹھیکے ہو رہے ہوتے ہیں، جو کام ہو رہا تھا اس کو آڈٹ کرنا. اگر یہ حقیقی ریاست مدینہ ہو تو اپنا آڈٹ کرے نا. تو اپنا آڈٹ کسی نے نہیں کیا، اور یہ اب حکومت آئی یہ بھی نہیں کرے گی، یہ پچھلوں کے پیچھے بھاگے گی. جب یہ چلے جائیں گے اگلے ان کے پیچھے بھاگیں گے، اور اس چکر میں قوم کو جو ہے نا اس منجن پہ لگا رکھا ہے ہم نے کوئی 40 سال سے انفارچونیٹلی. فارن فنڈنگ کا بھی جو فیصلہ اتنے طویل ٹائم کے بعد، طویل عرصے کے بعد سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وفاقی حکومت کچھ خاص پیش رفت کر پائے گی، اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا آنے والے وقت میں؟ کر پائے گی، آپ کے الفاظ کا چناؤ وہ تو خدا جانا ہے، کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی، ڈائنامکس اسی کے ہم سب سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ کرنا چاہیے یا نہیں، ہاں کرنا چاہیے، کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے. اگر آپ نے کسی کے خلاف اتنا ایویڈنس پریزنٹ کر دیا، یا تو ایک چھپے چھپے اب کھل کے آپ نے اس کو پریزنٹ کر دیا کہ صاحب یہ ہوا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے، اور قوم کے ساتھ وفا بھی یہی ہے. یا تو قوم کو بتائیں نہیں کہ کون کتنا بے ایمان چور ہے. صاحب ہم پچھلے 30 سال سے سن رہے ہیں کہ زرداری صاحب چور ہیں، نواز شریف صاحب چور ہیں، مشرف یہ کر گیا. یا تو یہ بتائیں نہیں قوم کو، کیونکہ قوم کو بتاتے ہیں تو قوم نا امید ہوتی ہے. اور اگر بتاتے ہیں صاحب تو پھر ایویڈنس کے ساتھ بتائیں، اور اس کو پکڑیں، اس کو سزا دلوائیں. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اگر آپ سزا نہیں دلوا سکتے، تو میری درخواست ہر سیاستدان سے، خدا را یہ قوم کو بتانا چھوڑ دیں کہ ہمارے لیڈر کتنے بے ایمان ہیں، کتنے چور ہیں. انہوں نے حکمرانی جب کرنی ہے، جب پکڑے ہی نہیں جانا، تو ہمیں نا امید کیوں کرتے ہو، ہمارا دل کیوں دکھاتے ہو، پریشان کیوں کرتے ہو؟ پھر چلنے تو آپ کا اپنا دھندا چل رہا ہے، آپ کی دوستیاں چلنے چلاؤ یار، ہمیں بیوقوف نہیں بناؤ. لیکن اگر بتاؤ تو پھر پکڑو نا یار، کوئی تو قوم کو آسرا ملے کہ ہاں صاحب انصاف ہوتا ہے. ہم جوڈیشری کے متھے مار دیتے ہیں. آپ جوڈیشری کو کیس دیں گے تو کیس کی سزا ملے گی نا، آپ کیس ہی کچا بناتے ہیں. بہت شکریہ فیصل قریشی صاحب، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے.